بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت اسلامی ہند کیا ہے اور آپ سے کیا چاہتی ہے؟ جماعت اسلامی کا قیام یوں تو 1941 عیسوی میں اس وقت ہوا جبکہ ملک ابھی تقسیم نہیں ہوا تھا۔ 1947 میں جب ملک کی تقسیم عمل میں آئی اور ہندوستان اور پاکستان دو علیحدہ علیحدہ ملک بن گئے تو جماعت اسلامی ہند 1948 عیسوی میں قائم ہوئی۔ پس منظر، جماعت اسلامی ہند کے قیام میں 4 اہم امور کا رول رہا ہے۔ پہلا یہ کہ امت مسلمہ کو یاد دلانا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشین امت ہونے کے اعتبار سے اسلام کو اپنی پوری زندگی میں قائم کریں اور قائم رکھیں، تمام انسانی گروہوں تک اس کو پہنچا کر اس کو قبول کرنے کی دعوت دیں اور پوری دنیا پر اسلام کو قائم کرنے کی جدوجہد کریں۔ دوسری طرف ہندوستان میں انگریزوں کی غلامی کے خلاف آزادی ہند کی پرزور تحریک کامیابی کی منزل کو پہنچ رہی تھی۔ اس وقت یہ انقلابی فیصلہ ہونا تھا کہ ملک کا نظام کیسا ہو اور کن بنیادوں پر ہو۔ وطن کی محبت اور تعمیر کے جذبے کے تحت پوری قوت سے آواز بلند کرنے کی ضرورت تھی کہ وطن کی حقیقی فلاح و ترقی اسلامی نظام کے قیام میں ہے۔ تیسری طرف کانگریس سیکولر جمہوری نظام کی بات کہہ رہی تھی، کمیونسٹ اشتراکی نظام کے لیے زور لگا رہے تھے، احیا پرست طاقتیں ہندو راشٹر کے لیے آوازیں اٹھا رہی تھیں۔ مسلمانوں کے لیے کسی ایسے نظام زندگی کی حکمرانی کو گوارا کرنا صحیح نہیں ہو سکتا تھا جو باشندگان ملک کو پستی اور بدحالی کی طرف لے جاتا ہو۔ چنانچہ ان کے ایمان اور اعتقاد کا تقاضا تھا کہ نظام اسلامی کے قیام کے لیے جدوجہد کریں جس کے ذریعے ہندوستانی عوام کو سعادت اور فلاح حاصل ہو سکتی تھی۔ چوتھی طرف تہذیب حاضر کی حالت نزاع مسلمانوں کے لیے حیات نو کا ولول انگیز پیام رکھتی تھی۔ دنیا حاضر الوقت نظاموں کے تلخ تجربات سے مایوس ہو کر کسی صالح نظام کے قیام کے لیے ہموار ہو رہی تھی۔ ایسے میں دین حق کے قیام کی کوشش کرنا بہت زیادہ ضروری ہو گیا تھا۔ یہ وہ پس منظر تھا جس میں امت کے چند صالح افراد کو احساس فرض کی پکار نے اپنی گرفت میں لے لیا اور پھر اسی احساس نے تحریک اسلامی کو وجود بخشا۔ نصب العین، جماعت اسلامی ہند کا نصب العین اقامت دین ہے جس کا حقیقی محرک رضائے الہی اور فلاح آخرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ہدایت و رہنمائی کے لیے مختلف زمانوں اور ملکوں میں جو دین روانہ فرمایا ہے وہ ایک مکمل، مستند، محفوظ اور عند اللہ مقبول دین ہے جس کا نام اسلام ہے۔ یہ ایسا دین ہے جس میں قائد، عبادات، اخلاق، معیشت، معاشرت اور سیاست تک زندگی کے تمام گوشے شامل ہیں۔ انسان اس دین کی برکتوں سے اس وقت فائدہ اٹھا سکتا ہے جبکہ کسی تفریق اور تقسیم کے بغیر یکسوئی کے ساتھ زندگی کے تمام گوشوں میں اس کو اس طرح قائم اور جاری و نافذ کرے کہ فرد کا ارتقاء، معاشرے کی تعمیر اور ریاست کی تشکیل سب کچھ اسی دین کے مطابق ہو۔ اسی کے ذریعے رضائے الہی اور فلاح آخرت ممکن ہے اور دنیاوی مسائل کے حل کے ساتھ زندگی کی صالح اور ترقی پذیر تعمیر بھی ممکن ہے۔ اس کی اقامت کا بہترین نمونہ وہ ہے جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے اختیار فرمایا تھا۔ طریقہ کار، دنیا میں اپنی نوعیت کی اس واحد نصب العین اقامت دین کے لیے جماعت اسلامی ہند کا طریقہ کار بھی اسی دین یعنی اسلام سے ماخوذ ہے۔ قرآن اور سنت میں اسلام نے جو عملی ہدایتیں دی ہیں وہی تحریک اسلامی کے لیے بھی بنیادی ہدایتیں ہیں۔ جماعت اخلاقی حدود اور صداقت و دیانت کی پابند ہوگی، تعمیری پرامن طریقے اختیار کرے گی، فرقہ پرستی، طبقاتی کشمکش اور فساد فی الارض کا راستہ اختیار نہیں کرے گی، اشاعت افکار اور تبلیغ و تلقین کے ذریعے رائے عامہ کو ہموار کر کے صالح انقلاب برپا کرے گی۔ رکنیت، جماعت اسلامی کے ساتھ وابستگی کی ایک شکل رکنیت ہے جو ہر ہندوستانی شہری کے لیے کھلی ہوئی ہے اور اس کی 4 شرطیں ہیں۔ پہلی یہ کہ عقیدہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو اس کی تشریح کے ساتھ سمجھ لینے کے بعد شہادت دیں
کہ یہی اس کا عقیدہ ہے۔ دوسری یہ کہ جماعت کی نسب العین کو اس کی تشریح کے ساتھ سمجھ لینے کے بعد اقرار کرے کہ یہی اس کا نسب العین ہے۔ تیسری یہ کہ جماعت کے طریقہ کار کی پابندی کا اقرار کرے، اور چوتھی شرط یہ کہ دستور اور اس کے مطابق نظم جماعت کی پابندی کا عہد کرے۔ جماعت کی رکنیت کا معاملہ دیگر جماعتوں کے مقابلے میں بہت مختلف ہے۔ دیگر جماعتیں ممبرشپ فیس کی ادائیگی پر رکنیت منظور کرتی ہیں، جبکہ جماعت کی نظر صفات پر رہتی ہے۔ نسب العین پر یقین، اصولوں پر اطمینان، مقاصد سے عملی وابستگی، ایمانی جذبہ، باطنی اخلاص، ذہنی یکسوئی، سیرت کی بلندی اور عمل کی پاکیزگی وہ عملی صفات ہیں جن کو جانچا اور پرکھا جاتا ہے اور جن کو پیدا کرنے کی طرف مسلسل متوجہ کیا جاتا رہتا ہے۔ وہ افراد جو ابتدائی مرحلے میں جماعت سے وابستہ ہونا چاہتے ہیں وہ کارکن بن سکتے ہیں۔ طریقہ دعوت۔ جماعت اسلامی اپنی دعوت کا مخاطب بلا تخصیص و تحفظ ملک کے تمام طبقات، مسلمانوں اور غیر مسلموں کو بناتی ہے۔ مسلمانوں سے اس کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ سچے اور پکے مسلمان بنیں، اللہ کی بندگی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط پیروی کریں، ایمان اور عمل میں مطابقت پیدا کریں، اسلام کے سچے داعی، حق کے بے لاگ گواہ، نیکی کے علمبردار اور عدل و قسط پر قائم رہ کر اس کو قائم کرنے والے بنیں۔ یہی مسلمانوں کا حقیقی موقف، حقیقی منصب اور حقیقی مقصد وجود ہے۔ اسی پر ان کی آخرت کی فلاح اور دنیا کی کامیابی کا دار و مدار ہے۔ مسلمانوں کے درمیان جماعت کی حیثیت ایک فرقے کی سی نہیں ہے، بلکہ انتشار کی ماری ہوئی اس ملت کو حبل اللہ کے شیرازے میں پھر سے پرو دینا چاہتی ہے۔ غیر مسلموں میں دعوتی کام کو انجام دیتے ہوئے حکیمانہ انداز سے مضبوط، مؤثر اور دلنشین دلائل کے ساتھ ان کے مسلک اور عقیدے کا باطل ہونا واضح کیا جاتا ہے، اور اسلامی اصول و عقائد جیسے توحید، آخرت، رسالت وغیرہ کا حق ہونا واضح کیا جائے گا۔ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں ان کی غلط فہمیاں دور کی جائیں گی۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ اقامت دین کی تحریک کامیابی سے اسی وقت ہمکنار ہو سکتی ہے جبکہ اس ملک کی 80% آبادی کا ایک اچھا خاصا عنصر اسلام کے حق میں اپنا وزن ڈالنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جائے۔ مسائل۔ یوں تو جماعت اسلامی ہند کی اولین توجہ بندگان خدا تک دین حق کا پیغام پہنچانا اور اپنے ارکان کی فکری، ایمانی، جذباتی اور عملی تربیت کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ملت و ملک کے اہم مسائل کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ دنیا ہی ہے جس کی مشغول زندگی، جس کا میدان کارزار ہے، جس میں اپنا مطلوبہ نظام حق قائم کرنا چاہتی ہے۔ دوسری طرف مسائل کا صحیح اور قابل عمل حل پیش کر کے ہی وہ ذہنوں کو اسلام کے ایک بہترین، صالح، ترقی پذیر اور تعمیری دین ہونے کا ثبوت فراہم کر سکتی ہے۔ ملی مسائل کے ذیل میں جماعت کا موقف اصولی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ مسلمان اپنے مسائل کو مل جل کر اسلام کی روشنی میں حل کریں، باہمی اتحاد و اتفاق اور تعاون و اشتراک کے ذریعے حل کریں۔ وہ قومی سطح سے لے کر قومی سطح تک پیش آمدہ مسائل کو اجتماعی کوششوں کے ذریعے حل کریں۔ تعلیم، مسلم پرسنل لاء، فرقہ واریت و فسطائیت کا انسداد، جان و مال کا تحفظ، انسداد بے روزگاری و جہالت، معروف کا قیام اور منکرات کے ازالے وغیرہ تمام مسائل میں مسلمان اپنی اجتماعی کوششوں کو استعمال کریں۔ ان کاموں اور خیر کے تمام کاموں میں جماعت اسلامی ہند ہر طرح ساتھ ہوگی۔ ملک کے وہ اہم مسائل جن کا تعلق قیام امن، سماجی انصاف اور تعمیر اخلاق سے متعلق ہے، جیسے عقیدہ و رائے و ضمیر، اظہار خیال، تبلیغ افکار و اجتماع کی آزادی، بنیادی انسانی حقوق، جمہوری قدروں کی بقا اور ترقی و تحفظ کے علاوہ ہر طرح کے آمرانہ رجحانات اور کلیت پسندانہ اقدامات کی روک تھام وغیرہ وغیرہ۔ ان کے علاوہ ملک میں معاشرتی اونچ نیچ، چھوت چھات، نسل پرستی، طبقہ واریت اور لسانی تعصب، عریانی و فحاشی، عصمت فروشی، رشوت، جوا، چور بازاری، ذخیرہ اندوزی وغیرہ وغیرہ جیسے قبائث اور عام برائیوں کی روک تھام کی کوشش کرتی ہے۔ ایک غیر اسلامی نظام حکومت میں مسائل کی کثرت
اور اہمیت کے باوجود جماعت انہیں اپنی عملی توجہات کا اصل موضوع نہیں بنا سکتی۔ جماعت چاہتی ہے کہ اقامت دین کے بنیادی کام اور حقیقی نصب العین کے لیے حرکت و عمل پر اپنی نگاہیں مرکوز رکھے، جو مسائل کے پائیدار حل کا واحد ذریعہ ہے۔ موجودہ اجتماعی نظام۔ ہمارا ملک کا موجودہ نظام سیاست انسانی حاکمیت، آزاد جمہوریت، لا مذہبیت یعنی سیکولرزم کی بنیادوں پر قائم ہے، جبکہ اسلام کا نظریہ سیاست اللہ کی حاکمیت، انسانوں کی خلافت اور قانون شریعت پر مبنی ہے۔ ان دونوں نظام حیات میں مشرق و مغرب کی دوری اور واضح تضاد ہے۔ جماعت موجودہ نظام کو اکثر غلط اور خلاف حق سمجھ کر اس کو بدلنے کے لیے بے چین ہے۔ البتہ ملک کے قوانین کی پابندی قابل اعتماد طریقے پر کرتی ہے۔ یہ ایک شرعی تقاضا ہونے کے علاوہ ملک کے اندر انتشار و انارکی اور فتنہ و فساد کو روکنے کا ذریعہ ہوگا۔ ہندوستان کے دستور میں اسلام پر عمل اور اس کی طرف دعوت دینے کے مواقع فراہم کیے گئے ہیں۔ ان دستوری گنجائشوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ملک کو دارالامن بنانے اور عدل و انصاف کے قیام کے ذریعے ایک فلاحی مملکت ویلفیئر اسٹیٹ کے تصور کی عملی صورت گیری کے لیے جماعت نے انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ MPJ وغیرہ جیسی سماجی تنظیمیں قائم کی گئی ہیں۔ یہ شہادت حق کی ادائیگی کا عملی مظاہرہ ہوگا۔ تربیت۔ جماعت اپنے کارکنوں اور ارکان کی تربیت کو اولین ترجیح دیتی ہے۔ اس کا مقصد اصلاح افکار و اعمال ہے، جس کے ذریعے تعلق باللہ مضبوط ہو، فکر آخرت ذہنوں پر چھا جائے، ایمان جلا پائے، اسلامی تعلیمات، اخلاق کی بلندی، سیرت کی پاکیزگی، نصب العین کی حقانیت اور دین کی نصرت اور اقامت کے جذبے میں ترقی ہو، حق کی خاطر اپنی خواہشات، دلچسپیاں، مفادات اور جذبات کو قربان کرنے کا عزم پیدا ہو۔ جماعت اپنی تربیت آپ کے اصول پر کار فرما ہونے کے علاوہ اجتماعی اصلاح کا راستہ بھی اختیار کرتی ہے، جس میں دعوتی جدوجہد، رابطہ عامہ، خدمت خلق، خطابات عام، سیمینار، سمپوزیم وغیرہ شامل ہیں۔ ارکان کی تربیت کا معیار مطلوب یہ ہے کہ لوگ اللہ کے رنگ میں رنگ جائیں، ایمان، اخلاق، طرز عمل اور طرز فکر میں سچے مومن اور مخلص داعی حق بن جائیں۔ اگر نظام تربیت سے گزرنے کے باوجود کوئی رکن پستی کا شکار رہتا ہو تو دستور جماعت اس کے اخراج کو ضروری قرار دیتا ہے۔ جماعت اسلامی ہند کے ساتھ آپ کے تعاون کی شکلیں۔ قرآن مجید، احادیث، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور لٹریچر کا روزانہ مطالعہ کیجیے تاکہ اسلامی فکر بنے اور ایک ذمہ دار شخصیت ترکیب پائے۔ محلوں کے دعوتی اور شہر کے عام اجتماعات میں شرکت کو لازمی بنائیے تاکہ حالات حاضرہ اسلام اور جماعت کے نقطہ نظر کو سمجھ سکیں۔ اجتماعات میں شرکت اپنے کسی ہم فکر، عزیز، رشتہ دار اور دوست کے ساتھ کیجیے۔ اخبار دعوت، زندگی نو، تحقیقات اسلامی، ریڈینس، کانتی، گیتو رائے وغیرہ رسائل کا پابندی کے ساتھ مطالعہ کیجیے۔ جماعت کے کاموں سے اتفاق ہو تو متفق بنیے، ہمدردی ہو تو کارکن بنیے، اور اگر جماعت اسلامی کے مقصد اور نصب العین کو سمجھ چکے ہوں اور اس کو انجام دینے کے لیے تیار ہوں اور ایثار و قربانی اختیار کر سکتے ہوں تو اس کے رکن بنیے۔ تنظیمی اجتماعات میں لازماً شرکت کیجیے، ذمہ داریوں کو قبول کیجیے اور کاموں کی رپورٹ دیجیے۔ ذمہ داریوں کی ادائیگی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی اور اپنے نفس اور جماعت کے روبرو احتساب کو پیش نظر رکھیے۔ اپنی ذہنی اور فکری صلاحیتوں، عملی قوتوں اور جان و مال کو اللہ کی راہ میں لگانے کے لیے ہر وقت تیار رہیے۔ توبہ و استغفار اور گناہوں پر ندامت کے ساتھ اللہ کے حضور رجوع ہونے کو وظیفہ زندگی بنائیے۔ رفقا کے ساتھ خلوص و محبت اور ہمدردی و الفت اور موانست اور خیر خواہی کا رویہ اختیار کیجیے۔ جزاک اللہ۔